نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم کیا ان کے ایسے شریک ہیں جو اللہ کے حکم کے بغیر ان کو شریعت بنا کر دیتے ہیں، اور اگر فیصلے کی بات نہ ہو گئی ہوتی تو ان کا بھی فیصلہ کر دیا جاتا، اور بلا شبہ ظالموں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل سید ولد آدم خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالہ سے عام طور پر واقعات بیان ہوتے ہیں، ان کے بیان کرنے میں بھی حرج کوئی نہیں ہے، لیکن سیرت رسول کی نسبت سے بحیثیت امتی یا اس نبی کے پیروکار کے لیے کیا کرنا چاہیے، کس طرح کا رویہ اپنانے کی نصیحت و تلقین وہ سیرت رسول کرتی ہے، اس سے متعلقہ مسائل کو سمجھنا، ان کی تفہیم اور پھر تصویب کے بعد عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنا، یہ ہے سیرت رسول کا مقصد۔ اس کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں انبیاء کی سیرتوں کو اسی حوالہ سے پیش کیا ہے اور ہمارے سامنے ایک نمونہ رکھا ہے۔ ایک مسئلہ اسی نسبت سے جو میں آپ حضرات کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم اس آیت کو اور اس کے معنی اور مفاہیم کو دیگر آیات کی روشنی میں عام طور پر بیان کرتے ہیں کہ نبی کی سیرت اور زندگی ہمارے لیے اسوہ، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی جس کو بنیاد بنا کر جس کے پیچھے چلا جائے، سب سے بہتر اگر کوئی اس طرح کی چیز ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، تو ساتھ ہی کہا جو اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے اس کے لیے یہ ہوگا، یعنی یہ دین کا مسئلہ ہے، شریعت کا حصہ ہے۔ یہ دو لفظوں نے سیرت اور اسوہ رسول کو ایک دینی مسئلہ بنا دیا ہے، اور ہے بھی۔ یہ صرف عقیدت کی بات نہیں ہے، یہ صرف مدحیہ یا نعتیہ کلمات کو دہرا کر عقیدت کے اظہار کرنے پر اکتفا کر لینا یہ بات نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا تعلق ہے جس کو سمجھنے کے بعد مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی کی روشنی میں ایک حد تک مشکل بات، مگر بظاہر جو ہے اس میں کوئی دقت جو ہے وہ دکھائی بھی نہیں دیتی، لیکن اگر آپ اس کی حقیقت اور اس کی اصل تک پہنچنے کی کوشش کریں تو پھر کئی ایسی چیزیں اشکالات پیدا کرتی ہیں جن کو حل کرنا ضروری ہے کہ اسوہ رسول کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جو چیزیں آپ کی نسبت سے ہمارے تک پہنچتی ہیں، ما وردت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ما رویہ، جو چیز روایت کی جاتی ہے یا وارد ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، من قول و فعل و تقریر، وہ تین چیزیں بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی کوئی بات ہو، آپ کا کوئی کام ہو، یا آپ کی موجودگی میں کوئی کام کیا جائے اور آپ اس پر خاموشی اختیار کریں، اس کو کہتے ہیں حدیث اور سنت۔ یعنی یہی وہ چیز ہے جس کو جان کر اختیار کرنے کا حکم اس اسوہ کی روشنی میں دیا گیا ہے۔ اس میں سے ایک چیز جو افعال رسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے ہیں، تو کیا اللہ کے رسول کا ہر کام، آپ کی ہر حرکت، آپ کی نشست و برخاست،
زندگی کے اندر جو کچھ بھی افعال کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، کیا سارے کا سارا اسوہ ہے؟ اس پر عمل کرنا اسی طرح واجب، ضروری اور سنت ہے جس طرح کہ ایسی چیزوں پر عمل کرنا ضروری اور لازمی ہے جن کی تاکید آ گئی، جن کا حکم دیا گیا اور جن کی مخالفت سے بچایا گیا ہے۔ یہ مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے افعال رسول کے حوالے سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں کچھ ایسی چیزیں ملتی ہیں جن سے یہ مسئلہ ذہن میں آتا ہے، اور آدمی جو ہے وہ بعض دفعہ کنفیوز بھی ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں موقع پر یہ بات کہی اور پھر کہا کہ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، تم مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ تو وہ جو ہے کہ وما ينطق عن الهوى، وہ تو وحی کے بغیر بولتا ہی نہیں ہے، حق کے سوا اس زبان سے کچھ نکلتا ہی نہیں ہے۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ اگر اس کو مختصر رکھیں تو اس وقت جو بات اس حوالے سے کہی جا سکتی ہے وہ بات بالکل درست ہے کہ کچھ معاملات عرف اور عادت کے ہوتے ہیں افعال کے اندر، وہ خواہ فعل کسی کا بھی ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہو یا افعال ہو۔ ایک ہے عادی امور، عادی افعال، کھانا پینا، پہننا، چلنا، سونا، یہ جبلی، فطری یا عادی امور ہے۔ اب کیا ان کی بھی وہی حیثیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے افعال کی ہے، جن کی تاکید ہے، جن کی فضیلت بیان ہوئی ہے، جن کی مخالفت سے بچایا گیا ہے؟ یہ مسئلہ افعال رسول کے حوالے سے سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے، اور بعض دفعہ یہ الجھن پیدا ہوتی ہے کہ اب کیا کیا جائے۔ اس حوالے سے ہمارے ہاں افراد تفریق ہے۔ کچھ لوگ افعال رسول کو جس طرح کے بھی ہوں دین ہی سمجھتے ہیں اور اس کو اسوہ ہی قرار دیتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے تشدد کے اندر جو آدمی اس پر عمل نہیں کرتا اس کو مخالفت اور مقابل میں لانے والا سمجھتے ہیں، یعنی اس کو خلاف سنت عمل کرنے والا گردانتے ہیں۔ مثلا ہمارے ہاں ایک چیز سر پر پگڑی باندھ دی جاتی، اب اس کو یہ لوگ سمجھتے ہیں اور یہ باور کروایا جاتا ہے کہ بھئی یہ سنت رسول ہے۔ اب یہ سنت رسول ہے تو ہر آدمی کو اس پر عمل کرنا چاہیے، یہ کیوں نہیں کرتا وہ؟ لیکن یہ جاننا کہ یہ واقعتاً سنت رسول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کھاتے تھے، کیا کھاتے تھے، کیا نہیں کھاتے تھے، ہر چیز جو ہے وہ سنت ہے۔ یعنی اس معنی کے اندر اس کو سنت قرار دینا، کیا یہ بات درست ہے؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک واقعے کے اندر خود ہی جو ہے وہ وضاحت کر دی ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تقسیم اللہ کے رسول نے خود پیدا کی ہے اور عادی امور کو اور سنتوں کو الگ کیا ہے۔ ایک ہے سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ، ایک ہے عادت، عرف، عادی امور میں سے کوئی مسئلہ۔ مشہور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینے میں، کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ کھجوروں کے مذکر اور مؤنث کو ملا رہے تھے، اس کو کہتے ہیں تعبیر النخل، وہم یعبرون النخل۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم یہ کام کر رہے ہیں اور اسی طرح کرتے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا لعلکم لو لم تفعلوا لکان خیرا، اگر تم یہ نہ کرو، کیا تکلف کر رہے ہو، کیا محنت کر رہے ہو، نہ کرو تو شاید یہ بہتر ہو۔ یعنی اس طرح یہ بات کہہ کے چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فترکوا، جب آپ کی یہ بات انہوں نے سنی تو وہ کام چھوڑ دیا۔ فنکست،
اس کے نتیجہ میں جو پھل پیدا ہوا وہ پہلے سے کم تھا، پھل نہ پیدا ہوا، مطلوبہ پھل جو تھا۔ انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ اس طرح ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا انما انا بشر اذا امرتکم بشیء من دینہ فخذوہ واذا امرتکم بشیء من رأیی فانما انا بشر وانتم اعلم منی فی امور دنیاکم۔ بھائی میں نے تو یہ بات ویسے ہی کی تھی، جب دین کے حوالے سے میں تمہیں کوئی چیز دے دوں وہ لے لو۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، کیا معنی ہے؟ جو رسول دین کی بات دے۔ فرمایا اگر میں دنیا کی کوئی چیز بتا دوں تو بعض دفعہ تم دنیا کے معاملے کو مجھ سے بہتر جانتے ہو، میں تو اپنی رائے کا اظہار کرتا ہوں، اگر میں نے کر دی تھی آپ کو زیادہ معلوم تھا تو آپ کو اس کی پابندی لازمی نہیں تھی۔ یہ دیکھیں اس میں کتنی واضح بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے۔ اب اگر انہوں نے بھی یہ سمجھا خیر خواہی کی بنیاد پر، امتی ہونے کی بنیاد پر، متبع رسول یا محب رسول ہونے کی وجہ سے کہ اللہ کے رسول ایک بات کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے وضاحت کر دی کہ بھائی مجھ سے لینے کا مطلب ہے دین کے معاملات، دین کے معاملات جو میں آپ کو شریعت بتاؤں، اللہ کے حکم کے ساتھ جو چیز اترے۔ اگر امور دنیا ہے اس کے اندر آپشن ہے، اس کے اندر جو جس طرح آدمی کی معلومات ہے بہتر سمجھتا ہے وہ فیصلہ کرے، وہ دین کے یا میرے اسوہ کے خلاف نہیں ہوگا۔ بالکل اسی طرح یہ پگڑی باندھنا یہ علاقائی بات تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کو سنت قرار دے دینا یہ درست بات معلوم نہیں ہوتی۔ مطلب یہ افراد تفریط ہے، ہمارے نوجوان جو دین کی طرف مائل ہوتے ہیں وہ پگڑی باندھ کر الگ سے اپنا تشخص قائم کرتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں میں تو سنت پر عمل کر رہا ہوں، دوسرے مخالفت کر رہے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی کئی چیزیں جو ہیں وہ معلوم ہوتی ہیں۔ کھانے پینے کے حوالے سے ایک ضرورت ہے، اس کو آدمی نے پورا کرنا ہے، لیکن وہ کیسے کرنا ہے؟ بعض لوگ اس میں شدت اختیار کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے کھایا ہے، تو کیا مطلب ہے کانٹے سے کھانا خلاف سنت ہے؟ اسی طرح چمچ استعمال کرنا مخالفت ہے سنت کی؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جن علاقوں کے اندر جس طرح کھانا کھایا جاتا ہے اگر آپ کھا لیں گے وہ عادی امور ہے، مخالفت سنت نہیں ہے۔ لیکن جب کسی کام کے بارے میں امر آ جائے، حکم آ جائے، اور مواظبت اور دوام اور ہمیشگی کا جو ہے وہ ثبوت مل جائے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہے، اس کو نہیں چھوڑا، تو پھر اس کی حیثیت جو ہے وہ بدل جاتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں یہ افراد تفریط ہے۔ ماننے والوں نے اس طرح ہر چیز کو سنت بنا دیا، وہ خواہ عادی امور تھے یا غیر عادی امور۔ اور مخالفت کے اندر بعض لوگوں نے جب یہ عادت اور سنت کو الگ کیا ہے تو انہوں نے بڑی بڑی سنتوں کا انکار کر دیا، اور اس کی بڑی وجہ قرآن مجید کو ماخذ ماننا، اس کے علاوہ کسی چیز کو ماخذ تصور نہ کرنا، یہ ایک ایسی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے حقیقی سنتوں کا انکار کر دیا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں اس وقت بھی لوگ موجود ہیں اسی طرح کی بات کرنے والے، اور آپ حیران ہوں گے کہ وہ معمولی بندے بھی نہیں ہیں، دین کو سمجھنے والے بھی ہیں، لیکن افراد تفریط ہے رائے کے اندر۔ انہوں نے کہا داڑھی رکھنا یہ بھی ایک علاقائی مسئلہ ہے، یہ داڑھی جو ہے یہ کوئی سنت رسول نہیں ہے۔ اس علاقے کے اندر کافر بھی رکھتے تھے، ماننے والے بھی رکھتے تھے، یہ سنت کس طرح ہو گئی؟ اب آپ اندازہ کریں۔ اب میں اس کی وضاحت کے لیے ظاہر وقت درکار ہے، میں صرف اشارہ کرتا ہوں کہ اس کو سنت بنانے والی کون سی چیز ہے؟ جس طرح وہ لباس اور پھر کھانے کی چیزوں کو عادی چیزوں میں شامل کرنا اور پھر اس کو جو ہے وہ سنت بنانا، یہ تمیز کرنے والی کیا چیز ہے؟ تو میں نے عرض کیا مواظبت، حکم، یا کسی چیز سے منع کر دیا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس طرح نہیں کرنا، پھر وہ شریعت کا حکم بن جاتا ہے، وہ شریعت کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ بھی داڑھی جو ہے وہ سنت الانبیاء ہے،
حکم دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعفوا اللحا وفروا، بڑھاؤ، یعنی اس طرح کی روایتیں اور الفاظ بتاتے ہیں کہ ان کی حیثیت عادی امور والی نہیں ہے، یہ شریعت کا حکم ہے جو بتایا گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، آپ نے جو ہے وہ اس کی وضاحت کی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایسے معاملات کے اندر جو چیزیں اس حکم مواظبت یا ممانعت کے اندر آتی ہیں ان کو دیکھ لینا چاہیے، اور اس کے لیے ایک اصول ہے کہ تمام تر عبادتیں ان کی نفی ہے، سب کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ آپ کوئی کام بھی عبادت کے نام پر کرنا چاہیں اس کا ثبوت ضروری ہے، ثبوت ضروری ہے۔ کبھی آپ کام کر رہے ہیں، عبادت ہے یعنی شریعت ہے، دین ہے، اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے، ثبوت چاہیے۔ عادات کے لیے آپ کو جو ہے ہر چیز کی اجازت ہے، مباحات ہے، سب چیزیں جو عادت کے اندر ہے سب کچھ آپ کر سکتے ہیں جب تک اس کی ممانعت نہ آ جائے۔ ہر کام جائز ہے انسان کے لیے، جس علاقے میں جس طرح رہتا ہے، کھانے پینے کے حوالہ سے ہو، پہننے کے حوالہ سے ہو، کہ بھئی یہ مباحات ہے، عادی چیزیں ہیں۔ مقصود اس سے کیا ہے؟ ستر پوشی، لباس ہے تو ستر پوشی، اگر کھانا ہے تو اپنی ضرورت کو پورا کرنا، پیٹ جو ہے وہ بھرنا ہے۔ لیکن ساتھ ہی اب میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ مسئلہ اگرچہ تفصیل طلب ہے لیکن میں نے ضروری سمجھا کہ ہمارے ہاں اس وقت یہ بات کی جاتی ہے، اور جن لوگوں نے یہ بات اب اچھال کر بیان کی ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے بہت سی سنتوں کا انکار ہی کر دیا۔ تو اس میں اس افراد تفرید سے بچ کر معتدل، درمیانہ اور متوسط جو ہے وہ راستہ اختیار کرنا، وہ یہی ہے کہ آپ اس کے ثبوت کے اندر مواظبت، دوام، امر نبی وہ دیکھ لیں، اگر موجود ہے تو سنت جو ہے اس کو شمار کر لیں، ورنہ اس کا سنت ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے ہاں کچھ لوگ اگر محبت کی وجہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو بھی اختیار کرنا اپنے لیے محبت کی علامت سمجھے، قابل فخر سمجھے، یہ ان کی انفرادی کوشش ضرور ہو سکتی ہے، مگر اس کو سنت قرار دے دینا یہ درست نہیں ہے۔ اسی وجہ سے بعض مسائل پیدا ہوتے ہیں اور وہ مذاق کا ذریعہ بنتے ہیں کہ یہ دین اور شریعت ہے، کہ بھئی آپ نے جو ہے وہ تربوز یا آپ نے خربوزہ جو ہے وہ کھانا ہے، اب اس کو کاٹنا کیسے ہے یہ سنت سے معلوم کرو۔ یہ سنت، اس کے لیے نبی نہیں آتے، یہ عادی امور ہیں، ان کو اختیار کیا جا سکتا ہے جس طرح جو ہے وہ آپ چاہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے، اور جو لوگ متشدد ہیں سنتوں کے اپنانے میں بھی، اور پھر ان کے مقابل جو انکار کرنے والے لوگ ہیں، ان کو اعتدال کا راستہ اختیار کر کے جو میں بات عرض کر رہا ہوں اس کی طرف آنا چاہیے، اور پھر اسی پر چل کر جو ہے وہ اسوہ رسول پر اپنے آپ کو لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں ایک دو حوالے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے حوالہ سے مثلا ایک بات کی ہے کہ آپ کھائیں بسم اللہ پڑھ کر، اللہ کا نام لے کر کھائیں۔ اب دیکھو، یہ تلقین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حکم دیا کہ جو ہے وہ اللہ کا نام لے کر کھائیں، اور اسی طرح یہاں تک کہا گیا کہ دائیں ہاتھ سے کھائیں، دائیں ہاتھ سے پئیں۔ اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینہ ولیشرب بیمینہ، کھائے پیے دائیں ہاتھ کے ساتھ۔ اور پھر مزید ایک جگہ وضاحت فرما دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شیطان تمہارے ہر عمل کے اندر داخل ہوتا ہے، یہاں تک کہ کھانے پینے کے اندر بھی۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، شیطان جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے، تم نے اس کی مخالفت کرنی ہے، لہذا دائیں ہاتھ کے ساتھ کھاؤ۔ اب دیکھو دلائل مل رہے ہیں، یہ سنت بن رہی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عادی امور نہیں ہے، کھانا پینا ایک عادی معاملہ ہے، لیکن اس کے اندر آداب کو اختیار کرنا، ان نصائح پر عمل کرنا، ان کو عادت سے نکال کر شریعت کا حصہ بنا کر اس پر جو ہے وہ اجر کی تمنا رکھنا اور اللہ کے ہاں موجود ہونا، وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں۔ دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، اور پھر جو ہے وہ تعریف کرنی ہے، پھر جو ہے وہ فلاں فلاں چیزوں کو اختیار کر کے اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے ان کا اختتام اس طرح کرنا ہے۔ بے شمار ایسی چیزیں ہیں، لباس کے حوالے سے ہی آپ دیکھ لیں، یہ کھانے پینے کے علاوہ جو ہے وہ
اور دوسری عادتوں کے حوالے سے جب آپ جو ہے وہ غور کریں گے تو آپ یقیناً اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعتاً اسلامی اخلاق شرعی آداب کے حوالے سے کوئی چیز ایسی نہیں رہنے دی کہ جس کی وضاحت نہ ہو، لہذا ہمیں عادی امور اور سنت کے اندر فرق کو جو ہے وہ برقرار رکھنا چاہیے۔ ایک مسئلہ میں بھی آپ کو بعض دفعہ یہ کہتا رہتا ہوں کہ ہم مسجد کے اندر تو دیندار ہوتے ہیں، مسجد کے اندر اللہ اللہ کرتے ہیں، لیکن ہماری زندگی باہر کیسی ہوتی ہے، وہ دین کیسے بن سکتی ہے؟ اس کو کہتے ہیں تحویل العادات الی العبادات، یعنی آپ اپنی عادتوں کو کس طرح عبادت کے رنگ کے اندر رنگے، یعنی آپ جو ہے وہ اپنی زندگی کو کس طرح جو عادی امور ہیں ان کے اندر بھی خیر و برکت شامل کر سکیں، خیر و برکت۔ جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے حوالے سے یہ بات کی ہے، یہ عادی معاملہ ہے، لیکن فرمایا اگر تمہارے کھانے میں سے کوئی چیز زمین پر گر جاتی ہے تو اس کو صاف کر کے اٹھا کر کھا لو، اس لیے کہ تم میں سے کسی کو معلوم نہیں ہے فی ای طعامہ یکون البرکہ، وہ جو برکت مقصود ہے مطلوب ہے وہ کس لقمے کے اندر اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ یعنی اس قدر احتیاط ہے، آپ اندازہ کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان عادی امور میں ہمیں خاص طور پر ملتی ہے۔ لہذا یہ کوئی ایک دو باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ عبادت بنانے کے حوالہ سے یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے بنانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی روشنی کے اندر، اور پھر نیت کے دخل کے بعد چیزیں آپ نیت کے ساتھ کس طرح اپناتے ہیں، یہ دار و مدار ہے۔ اب جو ہے وہ سنت کے مطابق ہو، تقرب اللہ کے لیے ہو، آخرت پر یقین کے حوالہ سے ہو، اب آپ اس کو جو ہے وہ کس طرح محبت کے ساتھ جو ہے دین اور شریعت کا حصہ بناتے ہوئے کس طرح اس کو اختیار کرتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ کئی ایسی چیزیں ہیں جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور پھر جو ہے ان کی فضیلت بیان کر کے ان کو شریعت کا حصہ بنا دیا، حالانکہ وہ ہماری عادی ضرورت ہے، حالانکہ وہ خواہش نفس ہے۔ ایک لمبی حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا جو ہے وہ تم خرچ کرو، اتنا صدقہ کرو، اور فرمایا انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بہ وجہ اللہ، اگر آپ کسی خرچ کے اندر مال خرچ کرنے میں اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو آپ کو ہر جگہ جو ہے وہ اس نیت کے ساتھ اجر دیا جاتا ہے، لن تنفق نفقۃ بہا وجہ اللہ الا اجرت بہا، اللہ تعالیٰ اس کا تمہیں جو ہے وہ اجر دیتا ہے، حتی ترفعها لقمۃ فی امرأتک، یہاں تک کہ اگر آپ کوئی لقمہ اٹھا کر اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہیں تو یہ بھی اللہ کے ہاں جو ہے وہ خرچ کرنا اور صدقہ بن جاتا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں اب وہ عادی امور کے اندر کس طرح جو ہے وہ شریعت اور پھر کس طرح سنت کو داخل کیا گیا، اس اعتبار سے کہ آپ اپنے معاملات کو منسوب کریں اللہ کی طرف اور پھر اس کے اندر رضائے الہی جو ہے وہ تلاش کریں۔ وہ جو فضائل بیان کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو جتنے بیان ہوئے ہیں انہی پر اتفاق کر کے پھر فیصلہ کرنا چاہیے، اپنی طرف سے چیزوں کو شریعت کا حصہ بنا کر پھر ان کی تلقین اور ترغیب جو ہے وہ دلاتے رہنا، اور پھر اس کے بعد یہ ثابت کرنا کہ یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ بعض دفعہ عادات انسان کی محبت کے اندر عادات ہے جی عادات ہے، اور پھر آپ اس کو دین اور شریعت اس کو چھوڑتے ہی نہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے وہ دین بنا لیا ہے، اس کی اجازت نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی چیزیں جس طرح جن معاملات کے اندر ہمیں ملتی ہیں وہ ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ ایک اور میں آپ کو روایت سناتا ہوں اور پھر بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بکل تسبیحۃ صدقہ وکل تحمیدۃ صدقہ، یہ ہر جو ہے وہ تسبیح صدقہ ہے، ہر تحمید صدقہ ہے، امر بالمعروف صدقہ ونہی عن المنکر صدقہ، امر بالمعروف نہی عن صدقہ، صدقہ مطلب نیکیاں ہیں، یہ فلاں فلاں اگر تم کرو گے اچھی نیت کے ساتھ کرو گے۔ ساتھ ہی فرمایا وفی بضع احدکم صدقہ، جب تم اپنی خواہش نفس اپنی بیوی کے ساتھ پوری کرتے ہو یہ بھی صدقہ ہے۔ پوچھ لیا یا رسول اللہ اکان یأتی احدنا شہوتہ، کیا ہم میں سے جب کوئی اپنی خواہش و شہوت کو پورا کرتا ہے فإن لہ اجرا، وہ بھی اجر اور وہ کی بات ہے اور وہ بھی صدقہ بن جاتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے
لو وضعها فی الحرام لکان علیہ فیہ وزر، اگر وہ اس کو حرام میں استعمال کرتا اپنی خواہش کو تو کیا اس پر گناہ اور بوجھ اور پھر وزر وہ نہ ہوتا، یعنی اس کو گناہ نہ ہوتا، یہ برائی نہ ہوتی اس کی اگر اس کو اپنی اس خواہش کو حرام میں استعمال کرتا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو حلال کے اندر جائز طریقہ سے پورا کرنا بھی وہ صدقہ ہے، وفی بضع احدکم صدقہ، جس طرح وہاں وزر ہے، وہاں جو ہے وہ بوجھ ہے، وہاں جو ہے وہ اللہ کی طرف سے گناہ شمار ہوتا ہے، یہاں جو ہے وہ صدقہ اور نیکی بن جائے گی، اس نیت کے ساتھ کہ ہم حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ چند باتیں اگرچہ میں تفصیل سے وہ بیان نہیں کر سکا، ممکن نہیں ہے، اس کو جو ہے وہ آپ ذہن میں رکھیں، اور ہمارے ہاں جو افراد تفریق اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، میں کیوں عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ لوگ اس کو بیان کر رہے ہیں، سنتوں کا انکار کر رہے ہیں، اور جو سنتیں نہیں ہیں ان کو سنتیں بنا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے لوگوں کو جو ہے وہ مطعون قرار دیتے ہیں، مخالفت سنت جو ہے ان کے عمل کو قرار دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ منکر ہو گیا ہے سنت کا، یہ پگڑی نہیں باندھتا، یہ فلاں کام نہیں کرتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کے حوالہ سے، کھانے پینے کے حوالہ سے، بالخصوص یہ عادی امور ہیں جن چیزوں کی وضاحت کرتی ہے، جو فضیلت بیان کرتی ہے، اس کو اختیار کرنا نیکی ہوگا، لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں عام رکھی گئی ہیں وہ مباحات ہیں، وہ آپ جس طرح بھی کریں گے آپ پر گناہ نہیں ہوگا جب تک کہ کسی چیز کا حکم نہ دے دیا جائے یا کسی چیز سے منع نہ کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر